الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ کامل مسلمان وہ ہے یا حقیقی مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی اذیت سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں اس چیز کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کسی بھی مسلمان کو بلکہ کسی بھی مخلوق کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ چنانچہ ایک اور حدیث مبارکہ میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یضمن لی ما بین فخذیہ و ما بین لحییہ اضمن لہ الجنہ۔ جو کوئی مجھے تم میں سے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، دو چیزوں کو سنبھال کے رکھنے کی ضمانت دے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اور وہ دو چیزیں یہ ایک شرمگاہ ہے اور ایک زبان ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زبان کو بار بار کھینچ کر فرمایا کرتے تھے، اے زبان تیری وجہ سے کل بہت سے لوگ جنت میں جائیں گے اور بہت سارے لوگ تیرے غلط استعمال کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں یہ آتا ہے کہ لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد اللہ اخوانا، کہ آپس میں قطع تعلقی نہ کرو، ایک دوسرے کے پیچھے مت پڑ جاؤ، ہاں جی اس کو وہ چیز مل گئی، اس کو یہ ہو گیا، اس نے یہ کر دیا، تو فرمایا ولا تدابروا، کسی کے در پہ نہ ہو جاؤ، ولا تباغضوا، کسی کا بغض دل میں نہ رکھو، ولا تحاسدوا، کسی کے ساتھ حسد نہ کرو، وکونوا عباد اللہ اخوانا، اور اے اللہ کے بندو مسلمان ہو، مسلمانوں کا تعلق آپس میں بھائیوں والا ہے، بھائی بھائی ہو کر رہا کرو۔ خود اللہ تعالیٰ نے بہت اپنے کلام اللہ شریف کے اندر بے شمار مقامات پر ارشاد فرمایا ہے کہ زبان کو صحیح استعمال کیا جائے۔ زبان سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے برتاؤ کر، بھلے طریقے سے برت کر، اگر کسی سے بات کرنی ہو، چاہے وہ نرمی کی بات ہے، اگر وہ غصے کی بات ہے تو پھر تو اور زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر نرمی کی بات بھی بندہ کسی سے کرے تو پہلے سوچ کر پھر بات کرنی چاہیے، غور و فکر کرنی چاہیے کہ آیا میری اس بات سے اس کو اذیت پہنچے گی یا اس کو اذیت نہیں ہوگی۔ تو اس لیے حدیث مبارکہ کے اوپر اللہ تعالی ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث کے اندر، اسلام کے اندر پوری کی پوری زندگی کے آداب ہیں، اوامر اور نہی ہے، حلال اور حرام تمام چیزیں بیچ میں ذکر کی گئی ہیں۔ اس لیے احتیاط کرنی چاہیے کہ ہمارے کسی بھی قول اور کسی بھی فعل سے، لسان سے مراد یعنی زبان کی تکلیف سے مراد قولی تکلیف ہے، اسی طرح ہاتھ کی تکلیف سے مراد فعلی تکلیف ہے۔ کسی بھی اعتبار سے کسی کو بھی تکلیف دینا، ایذائے مسلم جس کو کہا جاتا ہے، وہ سخت حرام ہے، بلکہ باقی مخلوقات کو بھی تکلیف پہنچانا سخت جو ہے وہ گناہ ہے بلا وجہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان احادیث کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔